وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ یاری صاحب، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ بہت مہربانی آپ کی، خدا آپ کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، حکم کریں کہاں سے کال کر رہے ہیں، کیا نام ہے؟ اللہ یاری صاحب، میرا نام نور الحسن ہے، رواد سے بات کر رہا ہوں، رباط موراکو سے؟ پاکستان سے۔ رباط نہیں، پاکستان سے، رواد، پاک اسلام آباد۔ اچھا ٹھیک، اوکے سر، حکم کریں کہ آپ کے لیے ہاں کیا جی۔ کر سکتے ہیں؟ اللہ یاری صاحب، میں دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں، جی تقریباً 7-8 سال سے ان کو سن رہا ہوں۔ جی سر۔ تو پچھلی دفعہ بھی آپ کے سیشن میں آئے تھے علی الحسن نقوی بھائی، ہوں جنہوں نے آپ سے سوالات کیے تھے کوئی جی خلیفتین والی حدیث پہ۔ جی سر۔ وہ دراصل میں ہی ہوں جس نے انجینئر صاحب سے سوال کیا تھا، تو اس کا انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا ان کے سیشن میں جا کے میں نے ان سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے مجھے جواب کچھ ٹوٹا پھوٹا دیا۔ پہلی تو بات ہے جو آپ روایت پیش کر رہے ہیں نا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے علی بھائی کو پتہ نہ ہو، جناب علی بھائی کو آج سے 10 سال پہلے کی یہ روایت پتہ ہے۔ یہ روایت انتہائی کمزور ہے مسند احمد کی، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ وہ ثقہ اور صدوق راوی ہیں لیکن وہ تدلیس کرتے ہیں، اور مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر قبول نہیں ہوگی۔ ان کی جتنی روایتیں مسند احمد میں 2-3 جگہ پہ آئی ہے، وہ سب کے سب شریک القاضی جو ہیں وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، لہٰذا وہ روایت ہوگی کمزور۔ کیونکہ میں تو جو ہے نا انجینئر صاحب کو شروع سے سن رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلیفہ صرف قرآن کو چھوڑا تھا۔ میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ہم تو دونوں کو اپنی اپنی جگہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن اس میں تمسک جو ہے وہ قرآن سے ہی کرنا ہے، اہل بیت کے ساتھ اس نے شروع کرنا ہے۔ تو یعنی کہ 7 سال سے میں بھی اسی لائن پہ تھا۔ مجھے پھر ایک دوست نے ایک شیعہ دوست نے مجھے ایک مسند احمد کی حدیث بھیجی، 11,395 نمبر حدیث، جس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خلیفہ تین کے الفاظ موجود تھے۔ تو میں یہ حدیث لے کے انجینئر صاحب کے پاس پہنچ گیا، یعنی کہ ان کا ایک بلال چینل ہے، اس پہ جا کے میں نے کوشچن کیا ان سے۔ تو ہفتے بعد ان کا جواب آتا ہے، انہوں نے جواب دیا کچھ، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس میں طریق بن عبداللہ جو ہے نا القاضی، یہ جو ہے نا جی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ تو میں نے جو ہے نا پھر ان کو، یعنی کہ جو میرے پاس علم تھا، میں نے ان کو پھر اس کے متبادل جواب بھی دیا تھا کہ اس کی جو ہے نا سما ثابت ہے امام بخاری کی کتاب میں، انہوں نے امام بخاری نے خود اس کا سما ثابت کیا ہے شریک کا رکین کے ساتھ نا۔ میری کال ڈراپ تو نہیں ہوگی؟ نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے، نہیں آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی صحیح ہے، سب جا رہی۔ جی تو اللہ یاری صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے ابھی انجینئر صاحب نے بہرحال مجھے دعوت بھی دی ہے اپنے پاس آنے کی، تو انشاءاللہ میرا کل کا پروگرام ہے ان کے پاس جانے کا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ یہ جو مجھے کچھ ان کی باتوں سے یوں لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہر حدیث کی جو ہے نا، یعنی کہ ہر حدیث کا سما ثابت کرنا ہوتا ہے، ایسا یعنی کہ کوئی اہل سنت میں کوئی مطلب ہے کوئی اس طرح کا اصول حدیث کہ ہر حدیث کا آپ نے سما ثابت کرنا ہے، یعنی کہ راویوں کا، کہ ایک دفعہ اس کے ساتھ سما ثابت ہو گیا تو وہ پھر وہ کافی نہیں ہوتا؟ ایک تو میرا یہ سوال ہے۔ شریک بن عبداللہ القاضی کی رکین کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث جو یہ 11,395 نمبر ہے، اس میں ان کا سما ثابت نہیں ہے۔ میری آواز شاید آپ تک آ رہی ہے؟ آواز آ آ رہی رہی ہے۔ ہے، آواز آ رہی ہے۔ جی آپ نے اچھا، کیا چینج کیا؟ ویڈیو میری آواز مجھے واپس آ رہی میری ہے۔ آواز مجھے واپس آ رہی ہے۔ دراصل وہ میرے سے آپ کاٹ کے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ آپ کاٹ کے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ جی میں آ سکتا ہوں، 2 سیکنڈ۔ اوکے، تھینک یو۔ اوکے۔ تو یہ سوال پوچھ رہے ہیں حدیث ہے خلیفتین کے متعلق، اس کے متعلق ہم نے کافی شافی وافی بات کی ہے پچھلے حلقے میں، پچھلے جلسے میں۔ تو اب ان کے ذہن میں کیا رہ گیا، وہ جتنے انہوں نے جو ایک ہی سوال کیا کہ ہر حدیث کے لیے سما ثابت
سوال ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو دوبارہ واپس آنے دیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ یہ آ گئے جی بھائی، اور مزید کوئی سوال ہے اس حدیث کے متعلق؟ جی اللہ یاری صاحب، یہ اصل میں وہ مجھے انہوں نے جو پچھلی جواب دفعہ دیا، آپ میں نے ہاں ان کے ساتھ کیا نام ہے اس کے جی ساتھ وہ علی الحسن، انہوں نے علی سوال کیے تھے، اللہ میں نے نقوی صاحب ہاں کے میں نے ساتھ، ان ساتھ اس کے جتنے شکوک و شبہات تھے میں نے ان کا جواب دے دیا تھا، اور محدثین کے تصحیح وغیرہ دراصل میں میرا کل ان میں کے نے ساتھ دکھایا تھا اس کو۔ تھوڑا انہوں نے مجھے بلایا ہے، تو میرا جانا تھوڑا ضروری ہے، کیونکہ میں ان کا بہت پرانا اسٹوڈنٹ ہوں، شاید جب انہوں نے شروعات کی ہے تب سے میں ان کو سن رہا تھا، لیکن مجھے جب سے یہ مجھے حدیث، اعتراض نہیں، آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں، آپ میرا بات یہ ہے، آپ نے علی الحسن نے کال کیا تھا پچھلے ہفتے، آپ نے سنا وہ سب کچھ؟ جی اللہ یاری صاحب کافی حد تک سنا ہے میں نے نہیں، آپ کی کافی وہ حد تک ویڈیو درست نہیں کو۔ ہوتا نا، جب اس نے کال کیا ہے، اس نے آپ کی باتیں اس نے کی ہے، تو اس نے 4-5-6 سوال کیے تھے، تو میں نے ان کے 4-5-6 سوال کا جواب دے دیا تھا اس سیشن میں، اس کے ساتھ کافی ٹائم بھی لگا تھا 1 گھنٹے کا، جی اور جی سب بتا دیا۔ بہرحال میں دوبارہ تکرار کرنے سے میں نہیں، مجھ میں تذبذب نہیں ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ آپ نے صحیح پوری نہیں سنی بات میری، ٹھیک ہے نا، یہی کہہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اصل میں مزید مجھے کیا وہ آپ کو مزید کیا سوال سوال ہے؟ صحیح انہوں نے پہنچایا نہیں ہے اللہ یاری صاحب، انہوں نے جو آپ کو سوال ہے نا مین، وہ یہ تھا کہ انجینئر صاحب کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہر حدیث کا آپ نے سما ثابت کرنا ہوتا ہے، مطلب ہے ہر حدیث ٹھیک ہے، کا۔ میں جواب دے دوں گا اس کا، اور مزید کچھ نہیں ہے ہاں جی، اس کے، اور مزید سوال ہے صرف ہاں ایک ہی جی، سوال ہے اس حدیث کے متعلق؟ بس اسی حدیث کے متعلق سوال ہے، کیونکہ میں جب میرے تک یہ حدیث جب پہنچی ہے میں تو کافی پریشان ہوں، ظاہر ہے میں تو شروع سے سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے جی اللہ کے نبی نے صرف قرآن کو دیکھیں خلیفہ چھوڑا ہے۔ میرے بھائی، آپ دیکھیں جی کوئی بھی شخص کوئی جملہ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، انہوں نے یہ کیا ہے یا یہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، ہم شاہد نہیں تھے، تو اس کے لیے دلیل کی ہوں ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے، چاہے کہہ دیں نہیں کیا ہے، دونوں کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس زمانے میں ہم ہوتے جی بھی جی پھر بھی دلیل کی ضرورت ہوتی، دلیل کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ، ہم دیکھ لیتے بھائی کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے تو آپ کسی چیز کو نسبت دیتے ہیں اور ایک چیز دوسری چیز کو نفی کرتے ہیں دلیل کے جی بغیر، جی تو یہ ہوتا ہے افتراء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا، اور یہ بے قطعاً شک بلا شک متواتر احادیث میں ہے کہ یہ شخص جہنمی ہے اور یہ شخص کافر ہے، یہ جہنمی ہے، خالد جہنم میں رہے گا، اور خالد جہنم میں وہی شخص رہتا ہے جو کافر ہوتا ہے، یہ ہوں حد در حقیقت یہ منکر رسول ہے، ایسا شخص جو ایک ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے دیتا ہے جو سچی نہیں ہے، اور ایک ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کرتا ہے جو سچی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ شخص آپ کا جو ہے، وہ اللہ یاری صاحب، وہ انجینئر صاحب نے جب میں نے ان سے یعنی کہ دوبارہ کاؤنٹر کویشچن کیا اس جو حدیث کے متعلق نا، جب انہوں نے جواب آیا تو میں دوبارہ اسی چینل پہ جا کے ان سے سوال کیا، انہوں نے مجھے دعوت دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کچھ اس حدیث پہ اعتراضات کیے۔ وہ اعتراضات یہ تھے کہ یہ کہنے لگے کہ جی شیخ، ایک میں نے اس حدیث کے جو ریفرنسز دیے تھے نا ان کو، کہ جو ہے نا ان کو علماء نے، امام ایسمی نے جید کہا ہوا ہے اس حدیث کو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی شیخ زبیر علی زئی کی میں ان کو تحکیم بھیجی اس حدیث پر، انہوں نے بھی سما ثابت کیا ہوا تھا رکین کا، تو اس پہ کہنے لگے کہ جی انہوں نے جہاں جہاں رکین کا سما ثابت ہے شریک کے ساتھ وہاں انہوں نے لکھا ہے، اور جہاں نہیں ثابت جو ہے نا وہ انہوں نے 7 فٹ نوٹ پہ لکھا ہے اس حدیث کے نا۔ اب یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہر حدیث کا سما ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ بھائی کوئی سمجھ گیا، اصول تو اہل سنت کے ہاں ہے؟ آپ کیوں اپنی بات تکرار کر رہے ہیں نا، مجھے بات کرنے دیں، آپ اپنی بات کو جی تکرار جی کر رہے ہیں، حکم کریں۔ آپ میری بات سنیں، دیکھیں میں نے آپ کے لیے قاعدہ پیش کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام کیا ہے یا فلان کام نہیں کیا ہے، تو اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء باندھ رہے ہیں، اور یہ جہنم میں خلود کا سبب ہے، اور یہ کفر کی دلیل ہے، اور آپ کے یہ مستری صاحب جو یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کو خلیفہ بنایا، تو قرآن کے علاوہ دوسرے کو خلیفہ نہیں بنایا ہے،
یہ افتراء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ جانشین نہیں بنایا. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک جانے والی ہے. سب سے اہم مسئلہ نزاعی مسئلہ امامت ہے. جانشین ہے، کسی کو جانشین نہیں بنایا، کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. اس کی دلیل کیا؟ دلیل دکھائیں. کس نے کہا کہ کسی کو جانشین نہیں؟ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت ہے کہ ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان کام نہیں کیا؟ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری طرف بات سنیں. دوسری طرف وہ ثابت احادیث کہ انہوں نے جانشین بنایا ہے، تصریح کی ہے جانشینی پر. صرف حدیث خلیفتین تو نہیں ہے، صرف حدیث خلیفتین تو نہیں ہے، اس کے علاوہ مزید احادیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ ایک طرف سے وہ بات کہ کسی کو جانشین نہیں بنایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے. دوسری طرف ان سب متواتر احادیث کی جٹلاؤ ہے، تکذیب ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جانشین بنا کر گئے ہیں.